ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على العمم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وذل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زماں سید سروراں حامی بقسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کا چوتھا جمعۃ المبارک ہم سب کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ جو آج کے درس و بیان میں ہم سنیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار کمالات، بے شمار معجزات اور بے شمار فضیلتیں اور عظمتیں عطا فرمائیں. حتیٰ کہ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام جتنے بھی گزرے سب کو بڑی بڑی فضیلتیں عطا کی گئیں، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ جس نبی کو جو بھی فضیلت ملی تمام نبیوں کو جتنی بھی فضیلتیں اور عظمتیں ملیں ان کے مجموعے کے برابر اللہ نے اپنے آخری محبوب علیہ السلام کو ساری فضیلتیں عطا فرمائیں. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ شانیں بھی عطا فرمائیں کہ جن میں کسی اور کا حصہ نہیں. یعنی وہ شانیں، وہ عظمتیں جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ ملیں، اللہ نے وہ عظمتیں بھی اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
جہاں اور بہت سارے معجزات ہیں، آپ کی بہت ساری صفات ہیں، وہیں پر آپ کی عظیم صفت اور آپ کی عظیم فضیلت اور عظمت یہ بھی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دور و نزدیک والوں کی بات کو سن لیا کرتے تھے، دور و نزدیک والوں کی بات کو سن بھی لیا کرتے تھے اور دور و نزدیک والوں کو ملاحظہ بھی فرما لیا کرتے تھے۔ خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا، صحابہ آگے پیچھے تو تم مجھ پر درود پڑھتے ہو، لیکن جمعہ کے دن خاص طور پر تم درود پڑھا کرو، تمہارا درود میں خود سنتا ہوں۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک وہم کا ازالہ کیا کہ آنے والے وقت کے اندر ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ وہم اور یہ گمان جائے کہ یہ تو اس وقت کی بات تھی جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما تھے، اب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو اب جمعہ کے دن درود پڑھیں تو کیا وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں یا اب نہیں سنتے؟ ہو سکتا ہے بعد والے یہ کہیں کہ وہ اب نہیں سنتے، وہ اس وقت سنتے تھے جس وقت وہ دنیا میں موجود تھے۔ تو صحابی رسول نے، صحابہ کرام نے اس ہونے والے وہم کا بھی جواب لے لیا حضور سے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج تو آپ ہمارے سامنے جلوہ گر ہیں، تو آج آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھیں، آپ سنتے ہیں حضور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اس وقت پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس وقت بھی ہم درود شریف کی کثرت کریں؟ کیا اس وقت بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری آوازوں کو سنیں گے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، وصال کے بعد بھی تم نے مجھ پر درود کی کثرت کرنی ہے، اور جس طرح زندگی میں میں تمہارا درود سنتا ہوں، دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی ویسے ہی تمہارا درود سنا کروں گا۔ آگے اس کی وجہ ارشاد فرمائی کہ اس کی وجہ یہ ہے، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی ہے۔ انبیاء جس طرح دنیا میں ظاہری حیات کے اندر ہمارے سامنے زندہ اور جاوید ہوتے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں بھی اسی طرح زندہ ہوتے ہیں، اور صرف زندہ نہیں ہوتے، فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ بھی ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے اور اس حدیث پاک سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کا آج بھی درود سن رہے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم جہاں سے بھی درود پڑھیں ہمارے وہاں سے ہی درود کو سنتے ہیں۔ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو ثابت ہو گیا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ادنا سے ادنا غلام بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آج بھی حضور کی ذات گرامی پر درود پڑھے، حضور اس کا درود آج بھی سن رہے ہیں۔ اب یہ حدیث پاک کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو یہ حدیث پاک سیاہ ستہ کی ایک کتاب ہے، سنن ابن ماجہ شریف۔ یہ باب ما ذکر وفاتہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب ہے،
اور وہاں پر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی وصال مبارک کے بعد بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے امتیوں کا ویسے ہی درود سنتے ہیں جیسے دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ اللہ کا نبی اپنے امتیوں کا درود سنا کرتا تھا۔ تو یہ سنن ابن ماجہ جو ہے یہ سیاہ ستہ، یعنی سیاہ کہتے ہیں صحیح اور ستہ کہتے ہیں 6 کو، یعنی 6 حدیث کی صحیح کتابیں۔ تو ان کو سیاہ ستہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو سارے مانتے ہیں۔ تو ان سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب ہے سنن ابن ماجہ، وہاں پر یہ حدیث پاک جگمگا رہی ہے کہ آج بھی حضور کا کوئی امتی جہاں بیٹھ کر بھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھتا ہے، حضور اس کا درود روضہ انور میں بیٹھ کر سماعت فرما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں دیکھتا تھا جس وقت آپ جھولے میں ہوتے تھے، مہد میں ہوتے تھے، تو آپ انگلی اٹھاتے تھے، کبھی عرش، کبھی آسمان کا چاند ادھر جاتا، کبھی آسمان کا چاند ادھر چلا جاتا تھا۔ آپ اپنی انگلی مبارک سے آسمان کے چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کا باعث بھی یہ چیز بنی، یہ معجزہ بنا جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہد میں چھوٹی سی عمر میں، بچپنا ہے، مہد میں لیٹ کر اپنی انگلی کا اشارہ جس طرف کرتے تھے چاند اسی طرف چلا جاتا تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کہ میں اس چاند سے باتیں کیا کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا، مجھے رونے نہیں دیتا تھا بلکہ میں اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور وہ مجھے کھلایا کرتا تھا، میں اس کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں اس کے گرنے کی آواز کو سنتا جس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گرا کرتا تھا، یعنی وہ ادھر عرش کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا، تو جس وقت وہ چاند سجدے میں گرتا تھا میں جھولے میں بیٹھ کر اس چاند کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ اب اس حدیث پاک سے بھی واضح طور پر ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوٹی عمر میں چاہے بڑی عمر میں، چاہے بچپنا ہو چاہے جوانی کے مقدس ایام ہو، اپنے غلاموں کی ہر حال میں آواز سن رہے ہیں۔ وہ چاند کی آواز سن رہے ہیں تو غلاموں کی آواز کیوں نہ سنیں گے؟ تو حضور خود فرماتے ہیں کہ میں چاند کی آواز سنا کرتا تھا۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا صحابہ انی ارا ما لا ترون، کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، اور صحابہ میں اس چیز کو سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے ہو، یعنی اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں وہ سنتا ہوں میرے صحابہ جو تم نہیں سنتے ہو۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کے بعد بڑا مرتبہ یہ صحیح مسلم شریف کا ہے، اور یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، تم کیوں یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہو؟ تو یہ حدیث میں ان کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ ہم اس وجہ سے آج بھی حضور کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، کیونکہ حضور ہماری آواز کو سنتے ہیں، حضور ہماری فریاد کو سنتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، صحابہ کرام حضور کے ساتھ جا رہے تھے تو اچانک بہت تیز ایک سخت آواز آئی کسی چیز کے گرنے کی، تو صحابہ کرام علیہ مردوان سے فرمایا صحابہ تم نے آواز سنی ہے اور جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بہتر جانتا ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اللہ کا محبوب بہتر جانتا ہے یہ کس چیز کی آواز تھی۔ فرمایا صحابہ 70 سال پہلے ایک چٹان جہنم میں گرائی گئی تھی اور آج وہ جہنم کی تہ میں پہنچی ہے اور اس کے گرنے کی آج آواز آئی ہے۔
اور اس کی آواز میں نے سن لی ہے، اور میری برکت سے میرے صحابہ تم نے بھی وہ آواز سن لی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ کہ آپ صرف خود نہیں دور و نزدیک کی آوازوں کو سنتے تھے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ کی برکت سے آپ کے غلام بھی دور کی آوازوں کو سن لیا کرتے تھے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ نے اچانک اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، فرفع رأسہ إلى السماء، فرفع رأسه إلى السماء۔ حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، رفع آپ نے اٹھایا، رأسہ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، فقال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فقال الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هذا؟ قال مر بی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فی ملء من الملائکۃ فسلم علی۔ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف سر اس لیے اٹھایا ہے کہ آسمان پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ گزرے تھے فرشتوں کی جماعت کے اندر، اور وہ مجھے سلام کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا ہے تو میں نے ان کی سلام کا جواب دیا ہے۔ دوسری روایت کے اندر حضرت اسماء بنت عمیس آپ کے قریب موجود تھی، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب گزرے ہیں، وہ مجھے سلام کر رہے ہیں، میں نے ان کے سلام کا جواب دیا ہے، اے اسماء تم بھی ان کے سلام کا جواب دے دو، وہ تمہیں بھی سلام کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو بھی سن لیا کرتے تھے جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی تھی، جو بظاہر صحابہ کرام کو نظر نہیں آ رہی ہوتی تھی، حضور اس چیز کی آواز کو بھی سماعت فرما لیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں آپ کے غلام درود و سلام بھیجتے ہیں، تو ان درود و سلام پڑھنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ آپ تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں پہنچتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا درود صرف ہم تک پہنچتا نہیں ہے، بلکہ ہم محبت والوں کا درود سنتے بھی ہیں اور ان کو پہچانتے بھی ہیں۔ خوشخبری ہو مومنو تمہیں کہ آج جس عقیدت سے تم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہو، تمہارے آقا مدینے میں بیٹھ کر تمہارا درود سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ سے ادا ہو رہا ہو، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، لڑائی کا اعلان کرتا ہوں، اور بندہ فرائض کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کر سکے، وہ نوافل پڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنا میرا وہ قرب پا لیتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ ایک طویل حدیث پاک ہے۔ ارے یہ غلاموں کا مقام ہے، یہ غلاموں کی شان ہے کہ جس وقت وہ نوافل کے ذریعے رب کا قرب حاصل کر لیتے ہیں تو پھر رب فرماتا ہے کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں، ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دور و نزدیک ساری آوازوں کو سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ تو جب غلام اس مقام تک پہنچتے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی دوری نزدیکی نہیں رہتی ہے، وہ بیٹھے کہیں اور ہوتے ہیں، ملاحظہ ہر چیز کو کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے کہیں اور ہوتے ہیں، ہر پست سے پست کی آواز کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے،
اس میں تو رب العزت عز و جل کی قدرت کا کمال ہوتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ یہ بندہ اب میرے اتنا قریب ہو چکا ہے کہ میں اس کے کان بن گیا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن گیا ہوں. گویا کہ وہ اپنی پاور سے نہیں دیکھ رہا، گویا کہ وہ اپنی پاور سے نہیں سن رہا ہے، وہ مجھ خدا کی پاور سے دیکھ رہا ہے، مجھ خدا کی قدرت سے سن رہا ہے. میرے لیے کوئی ابہام نہیں ہے، ہر چیز میرے سامنے واضح ہے، میں ہر پست آواز کو سنتا ہوں. اسی لیے میرا ولی بھی ہر چیز کو سنتا بھی ہے، ہر پست آواز کو سنتا اور دیکھتا بھی ہے، ہر چیز کو ملاحظہ کرتا ہے. ارے جب غلاموں کا یہ مقام ہے، غلاموں کی یہ شان ہے کہ وہ رب کے جب قریب ہو جاتے ہیں تو ہر چیز کو سنتے بھی ہیں، ہر آواز کو سنتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے بھی ہیں. تو جو ان کے سردار ہیں یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو وجہ کائنات ہے، جن کی خاطر ساری کائنات کو بنایا گیا، جن کی خاطر سارے انبیاء کو بنایا گیا، جن کی خاطر رب نے اپنا رب ہونا ظاہر فرمایا، ان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، چند حرف کی، چند کلمات کی حدیث پاک. حضور نے فرمایا ان اللہ زوا لی الارض، میرے لیے زمین کو اٹھا دیا گیا، یوں سامنے کر دیا گیا، زمین میرے سامنے آ گئی. فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا، میں نے اس کے مغربوں کو بھی دیکھ لیا ہے. یعنی ہر آواز کو بھی سنتے ہیں اور جہاں چاہیں نظر کرم بھی فرما دیتے ہیں. آج بھی ہمارا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روضہ منورہ میں بیٹھ کر اپنے جس غلام کو چاہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، جس غلام پر چاہیں نظر رحمت فرما دیتے ہیں، اور جو بھی ان پہ محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے اپنے اس غلام کی آواز کو بھی سن رہے ہوتے ہیں. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، جو کہتے ہیں کہ نبی کا ادب تو اتنا کرو جتنا بڑے بھائی کے جتنا کرتے ہو. ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں. ارے یہ قول تو کافروں کا قول ہے، اور یہ قول آج ہمیں نام نہاد مسلمانوں سے بھی سننے کو ملتا ہے، جو اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں بس نبی تو ایک یعنی کہ ایلچی بن کر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام رسا بن کر آیا، ایک پیغمبر بن کر آیا، پیغام دیا، ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی ہے. ہم کہتے ہو نہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہمارے محبوب علیہ السلام نے جو زبان اقدس سے فرما دیا ہے وہ ہمارے لیے دلیل بن گیا ہے. رب کا قرآن ان کی نعت کر رہا ہے، حدیث ان کی عظمت اور شان کو واضح کر رہی ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ تم اور ہو، وہ اور ہیں، تمہارا کوئی اور مرتبہ ہے، ان کا مقام کچھ اور ہے. اس لیے اپنی زبانیں بند رکھو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا کہنے والوں، یا پھر صرف یہ کہنے والوں کہ قرآن میں محبوب نے خود فرمایا ہے انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری مثل ایک بشر ہی ہوں، تو انہوں نے فرما دیا وہ تو ہماری طرح بشر ہی ہیں، وہ تو ہماری طرح ہی ہیں. تو آؤ تمہارا کیا مقام ہے اور ان کا کیا مرتبہ اور مقام اور عظمت کیا ہے. صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک میں سورج گرہن لگ گیا. جیسے آج بھی سورج گرہن لگ جاتا ہے، چاند گرہن لگ جاتا ہے، سورج گرہن لگ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا کہ جس وقت آپ نماز ادا فرما رہے تھے آپ کھڑے کھڑے کوئی چیز توڑ رہے تھے.
ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ کسی چیز کو توڑنے کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور وہ کیا معاملہ تھا؟ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ نماز میں بھی حضور کی زیارت کیا کرتے تھے، رب کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، زیارت حضور کی کر رہے ہوتے تھے۔ ارے نماز رب کی پڑھ رہے ہوتے تھے اور اپنا قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہوتا تھا، چہرہ حضور کی بارگاہ میں حضور کی طرف کیا ہوتا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کعبہ اپنی جگہ پر ہے، کعبہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن جو ہمارے آقا ہیں یہ تو کعبے کا بھی کعبہ ہے، یہ تو کعبے کا بھی کعبہ ہے، کیونکہ کعبہ بھی ان کی وجہ سے بنا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جو ان کی وجہ سے بنا ہے، تو کائنات کے اندر تو کعبہ بھی آتا ہے، تو کعبہ بھی اس محبوب کی وجہ سے بنا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو حج تو کر لیا ہے تم نے کعبہ کی زیارت تو کر لی ہے، آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب اس کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، یعنی کعبے کی زیارت کر لی ہے، جو اس کا بھی کعبہ ہے آؤ آپ اس کی زیارت کرنے کو چلیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا اپنا ایک انداز اور آپ کی محبت کا یہ انداز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ غلاموں کی بات سنی تو فرمایا، بے شک میں جنت کو ملاحظہ کر رہا تھا، زمین پر بیٹھے تھے اور فرماتے ہیں کہ صحابہ میں جنت کو دیکھ رہا تھا، جنت میرے سامنے تھی۔ ارے اس محبوب کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جو بیٹھا زمین پر ہو جنت کی سیر کر رہا ہوتا ہے، بیٹھا زمین پر ہو جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، صرف دیکھتا نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ میں جنت کو دیکھ رہا تھا اور جنت کے انگوروں کا خوشہ میں نے پکڑنا چاہا لیکن میں نے غلاموں نہیں پکڑا ہے، اگر یہ میں خوشہ دنیا میں لے آتا تو تم رہتی دنیا تک وہ انگور کھاتے رہتے، جب تک تم رہتے وہ انگور کھاتے رہتے، وہ انگور ختم نہ ہوتے۔ دیکھو اپنے جیسا کہنے والوں، میرے محبوب تو وہ محبوب ہیں جو بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، حکمرانی جنت پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو مقام عطا فرمایا، اور جن کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہیں نا، وہ ان سے دیکھیں نا، بخاری کرنے سے بخاری نہیں آتی، آتا ہے بخار ان کو مگر آتی نہیں بخاری، بن عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری وہ بھی پڑھاتے ہیں، بخاری ہم بھی پڑھاتے ہیں، لیکن پڑھانے میں فرق ہوتا ہے، ان کا سینہ عشق رسول سے خالی ہوتا ہے اور ادھر عشق رسول سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن ایک ہے، رسول اللہ کا فرمان ایک ہے، لیکن کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی ان کا غلام بن گیا۔ وجہ یہ ہے کہ آنکھ میں فرق ہوتا ہے۔ ابو جہل نے بھی حضور کو دیکھا تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضور کو دیکھا تھا۔ ابو جہل بکواس کر کے چلا گیا، صدیق اکبر آئے تو وہ تعریفوں کے بل باندھنے لگ گئے، وہ تعریف کرنے لگ گئے حضور کی۔ تو صحابہ نے، حضور نے دونوں مرتبہ فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا ابو جہل، اور صدیق اکبر سے فرمایا صدیق اکبر تو نے بھی سچ کہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ نے ابو جہل کو کہا کہ تو نے بھی سچ کہا ہے، اور آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ نے بھی سچ کہا ہے؟ فرمایا دیکھنے میں فرق ہوتا ہے، میں آئینہ ہوں، رب نے مجھے آئینہ بنایا ہے، مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ صدیق اکبر اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، ان کو اچھا پن نظر آیا، وہ تعریف کر رہے تھے، اور ابو جہل اپنا گندا اور میلا دیکھ رہا تھا، اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کے خلاف بکواس کر رہا تھا۔ تو یہ دیکھنے میں فرق ہوتا ہے، آنکھ میں فرق ہوتا ہے۔ حضور تو وہی ہیں لیکن دیکھنے والی آنکھ میں فرق ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیاستہ کی رٹ لگانے والوں کہ کہتے ہو کہ سیاستہ کی حدیث دکھاؤ، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، لاؤ تو صحیح کوئی ایسا اپنے میں سے کوئی انسان
کوئی اپنی جدی پشتی میں سے کوئی انسان نکالو تو صحیح باہر، جو زمین پر بیٹھ کر یہ کہے کہ میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، زمین پر بیٹھ کر یہ کہے کہ میں جنت کا خوشہ توڑ سکتا ہوں، ارے نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ مقام اللہ نے ہمارے محبوب کو ہی عطا فرمایا ہے۔ محبوب تو اور بھی ہوں گے، لیکن جو رب نے اپنے محبوب کو بنایا ہے ویسا کسی کو بھی نہیں بنایا ہے۔ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرتبہ اور مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اور آخری یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے بیان کا اختتام کرتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے، حضور نے خود فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام فرما لیا نا، کلام کر لیا، تو ان کی نظر بڑی تیز ہو گئی۔ کیا کلام ہے، نظر تیز ہو گئی، نظر بڑی تیز ہو گئی۔ وہ 30 میل دور رات کے اندھیرے میں کالی چیونٹی، سیاہ چیونٹی کو صفا کی پہاڑی پر دیکھ لیا کرتے تھے۔ یعنی 30 میل دور رات کے اندھیرے میں صفا پہاڑی کے اوپر کالی رات میں کالی چیونٹی چل رہی ہوتی تھی، تو 30 میل کے فاصلے سے موسیٰ علیہ السلام اس کو پہچان لیا کرتے تھے کہ وہ چیونٹی جا رہی ہے۔ ارے اب اپنے محبوب کا مقام دیکھو، اب اپنے محبوب کی شان دیکھو۔ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے صرف اپنے رب سے کلام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو کلام کیا، اور جب دیدار کا وقت آیا تو بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، دیدار نہ کر سکے، لیکن نظر اتنی پھر بھی تیز ہو گئی، نظر کے اندر اتنی قوت پھر بھی آ گئی ہے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا یہ کمال ہے، جبکہ انہوں نے صرف اللہ رب العزت سے کلام کیا، دیکھا نہیں ہے۔ ارے اس محبوب کا مقام کون جان سکتا ہے؟ اس محبوب کی شان و عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جو کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے صرف کلام نہیں کیا بلکہ رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صرف کلام نہیں کیا بلکہ میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور دیکھا کیسے؟ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، یعنی جس وقت میرے محبوب میرا دیدار کر رہے تھے اس وقت یوں نظر ادھر ادھر نہیں کر رہے تھے بلکہ ٹکٹکی لگا کر اپنے رب کا دیدار کر رہے تھے۔ ارے جو کلام کرتا ہے اپنے رب سے، اس کی نظر کا اور اس کی بصارت کا یہ عالم ہے کہ 30 میل کے فاصلے پر کالی رات کے اندر کالی چیونٹی کالی پہاڑی پر پھر رہی ہو، وہ ان کو بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ تو جس محبوب نے جاگتی آنکھوں سے ٹکٹکی لگا کر اپنے رب کا دیدار کیا، ان کی سماعت کا اندازہ اور ان کی بصارت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ فرق طالب و مطلوب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔